سب سے بڑھ کے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کیا غدیر خم پہ صرف اہل البیت چھوڑے تھے نبی الاسلام نے جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، یہ ساتھ کوئی اور چیز بھی چھوڑی تھی؟ پہلی چیز کون سی تھی؟ قرآن. کیا فرمایا تھا؟ قرآن، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں حضور ان جملوں کے بعد بار بار ریپیٹ کرتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. تو سر اللہ کی کتاب تو کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد. بجائے تقریر کا آغاز بسم اللہ اور درود شریف کرنے سے یا علی مدد کے نعرے سے کریں، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں اور یا علی مدد کہیں. کیا مولا علی یہ سلام سکھایا کرتے تھے؟ مولا علی نے تو ہمیشہ اللہ کو پکارا ہے. قرآن میں ایک ان ایمبیگوس کوئی بات نکال دیں جس میں ہو کہ آپ نے غیر اللہ سے مدد مانگنی ہے، پہلے صفحے پہ ہی فیل ہوتے ہیں. تو قرآن کی توحید کو نہیں ماننا، غدیر خم پہ صرف اہل بیت کا احترام کرنا ہے. یہ اللہ کی وجہ سے وہ پلیٹ فارم ہے جہاں اہل بیت کے دشمنوں کے خلاف اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے اور قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے سب سے بڑھ کر. خالی کوئی اہل بیت کا دفاع کر لے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو غدیر خم پہ کھڑا ہوں، نہیں، جب تک تیری توحید قرآن کے مطابق نہیں ہوتی، جب تک تو اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مان لیتا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانا بھی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا، سورہ نمل آیت نمبر 62. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی مشکل پریشانی دور کر سکتا ہے، گویا کہ اسے خدا مان رہے ہو. اور یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے؟ دعا کی کانٹیکسٹ میں. ایک ظاہری اسباب ہے، وہ آپ کافر سے بھی لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو سامنے آپ کے موجود ہے. میں نے کہا تو مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیٹھے میں بغداد شریف میں یا اجمیر شریف میں یا نجف شریف میں اور میں کو مجھے پانی پلا دو، یا قبر کے اندر ہو یا باہر ہو، دونوں صورتوں میں نہیں پلا سکتے. وہی بات، وہی جملہ، فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا. جی روٹی امی سے مانگتے ہیں تو سر امی سے ہی مانگتے ہیں نا، مری ہوئی امی سے تو نہیں، زندہ جو سامنے موجود ہے. نہیں جی شہید بھی زندہ ہے. سر شہید زندہ ہے نا تو وہ زنانی نکاح کیوں کر دی ہے مرنے تو بعد؟ ہاں، جب جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے ابو بکر صدیق سے شادی کیوں کر لی، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد مولا علی سے اسما بنت امیس نے شادی کیوں کر لی؟ بتائیں نا. او بھائی وہ زندگی اور ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں. تو سر چلو ابھی پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں کہڑے بابے دے مزار تے کہڑے بزرگ دے مزار تے کھڑنا جے. اسی انہوں کہنا یار اندروں پانی پلا دے، جے انہیں پانی پلا دیتا، اچھا تانوں اس دا پلا بھی دے، منو نہیں جے پلا سکتا. ہاں تانوں تے شیطان بھی انسانی شکل ہی پلا جائے تو ایمان پکا ہو جانا ہے. ہاں منو تو پلان لگا میں ایک بار پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، نال ہی چیک مارے گا تو جناب ڈیلیٹ ہو جائے گا اتوں. تانوں اس دا پلا بھی دے، یہ ذہن ہے لا حول ولا قوت الا باللہ دا وظیفہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کا نیک بندہ یہ سن کے نہیں بھاگتا. آپ 10 دفعہ پڑھیں، میں نہیں بھاگتا، پڑھو. لیکن اگر شیطان ہوگا، جن ہوگا تو بھاگ جائے گا. چیک بھی کر لو، میں نہیں نسدا. انہوں نے بابے چیک کرو قبر تو نکل کے تانوں پلانٹ پانی، پھر مننا گے ہاں جی کوئی کر سکتا ہے. بھائی بارش کون برساتا ہے؟ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش کس سے مانگی جاتی ہے، فرشتوں سے یا اللہ سے؟ اور جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں ان سے بھی آپ مانگیں گے نا تو آپ مشرک ہیں. اور میں آپ کو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ یا اس یونیورس کے اس حصے میں، ہماری یہ جو سولر سسٹم ہے، اگر مشکل کشا دیکھا جائے نا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے جتنا بڑا مشکل کشا سورج ہے. فرشتوں کی تو ڈیوٹی ہے نا، ایک تو زیادہ ڈیوٹی نہیں نماندے. سورج کیا کہہ رہا ہے سنیں پھر. سورج کی تپش سے سمندروں کا پانی ایویپریٹ ہوتا ہے،
سورج کی وجہ سے دنیا پہ ہوائیں چلتی ہیں، وہ ہوائیں اس پانی کو گلیشیئرز کی فارم میں سٹور کرتی ہیں، جا کے پہاڑوں کے اوپر بارش برستی ہے، اسی سورج کی روشنی سے، اس کی تپش کی وجہ سے وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں اور وہاں سے دریا چلتے ہیں، جس سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. پانی ختم ہو جائے دنیا ختم، کوئی کھیتی نہیں اگا سکتے، بندے نہیں زندہ رہ سکتے. وہ دریا زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی. اور اسی سورج کی روشنی سے فوٹو سنتھسس کے ذریعے جتنے بھی آپ کے نباتات ہیں، پلانٹس ہیں، وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. پانی بھی سورج کی وجہ سے ان کو مل رہا ہے زمین سے، اور پتوں میں جو ان کی اپنی پوری خوراک تیار ہو رہی ہے وہ بھی سورج کی روشنی کی وجہ سے. سورج سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا کسی کو پتا ہے نا مخلوقات میں، مجھے بتا دے. کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بابا اپنی زندگی میں یا زندگی کے بعد، یعنی جس وقت وہ کر بھی سکتا تھا کوئی مدد، اس وقت بھی سورج جتنا کوئی مشکل کشا نہیں تھا. تو آج تک ہم نے کہا المدد یا سورج نظر کرم فرمائیے، تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں چھپ جائیے، گرمی لگ رہی ہے. المدد یا سورج مشکل کشا مدد فرمائیے، ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور باہر تشریف لے آئیے بادلوں سے، اپنا گھونگھٹ اٹھا دیجئے. سر اگر سورج نو نہیں پکار سکتے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں ہے. تو آڈے بابے صرف بوٹیاں پون سکتے ہیں سورج اگے، آپ پونو نا ساہ نال. بابے کی شان ہے. لیکن کبھی ہمیں وہم بھی ہے، کسی مسلمان سنی شیعہ سے پوچھ لیں کہ یار کہہ سکتے ہیں المدد یا سورج؟ ہو کہے گا توبہ 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 توبہ، مخلوق ہے. کو جی مخلوق ہے، پر اللہ نے ڈیوٹیاں بڑھنی ہیں نا، اللہ نے سورج دی ڈیوٹی لائی ہے. نہیں نہیں تے بابے دی تے ڈیوٹی بھی کوئی نہیں لگی ہوئی ماما. مامو پارٹی، ایک مامو نو گالاں کڈنے والی پارٹی تے ایک مامو دا دفاع کرنے والی، دو پارٹیاں گمراہ. مولا علی نے فرمایا سی نا میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں. یہ صحیح سند سے ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب. وہ الحمدللہ 2000 احادیث اور آثار پہ وہ کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کے آ گئی، ہمارے اسٹال پہ لگی ہوئی ہے. نو پروفٹ نو لاس پہ ہم دے رہے ہیں، جس کو شوق ہے وہ لے. یہ اس میں روایت موجود ہے. ناصبی اور رافضی دونوں سے بشارتاں نے اللہ فضل جہنم دیا. ہاں تو میں نال ہو کے تکے مارنے نے تانوں. ہاں ایتھے تو میں تانوں کچھ نہیں کہندا، اوتھے نہیں جی چھڈنا. جڑے بندے رافضی نے یا ناصبی نے نا، جدوں فیصلہ ہونا ہے نال ہو کے تکا مارنا ہے، کیونکہ یہ لوگ خود نہیں گمراہ ہوئے، انہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کیے. یہ پیشواں ہیں گمراہیوں کے. ہاں اس لیے ان کی کوئی معافی نہیں ہے.